یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا، پھر میں وہاں ابوا پہنچ جاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں 6 سال کی عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی۔ 25 سال کی عمر میں ماں مر گئی، اچانک مر گئی، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ اتنا آخری جملہ کہا، کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شمع نے کہا، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا۔ اور شمع خاموش ہو گئی۔ کس طرح انہیں دفن کیا، میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی؟ تو پتھر ہیں، کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے۔ جب ایمن نوکرانی ساتھ ہیں، وہ ان کو لے کر نیچے اتری، اونٹنے کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے، پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا ہوتا سینے کے ساتھ، قبر پہ سے گرے پڑے۔ اور جب ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگھل رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دے گا، میں نہیں جاتا، میں نہیں ماں کو چھوڑ کے جاتا۔ کھینچ کے لے گئی، گھسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا۔ 2 دن روتے روتے مکے کا سفر ہے، پھر کھانا بھی بند ہو گیا، پینا بھی بند ہو گیا، سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اکیلے بیٹھے رہتے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن۔ اللہ 57 سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرہانے آ کر بیٹھے، گوڈے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڈوں میں دے، جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں۔ یہ چھوٹی جگہ میں دکھا نہیں سکتا، اور پھر جو رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ ساری تاڑی سارا سینہ آنسوں سے بھر گیا، جیسے کوئی معصوم بچہ، جیسے 6 سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا روئے کہ وجود ہل گیا، اور پھر فرمایا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، میں رات یہیں رہوں گا۔ تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں، تمہیں صرف پونڈ گننے آتے ہیں۔ تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی، کہ ناراض نہ ہو جاؤ، ساری امت کا یہی حال۔ رات وہاں گزاری، ہائے کیا کہہ رہے ہیں، کاش میری ماں کبھی ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ بریڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے ہیں، میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی حاضر ہوں، ماں جی حاضر ہوں۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہی، بے گناہ قتل، جھوٹے الزام، تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا۔ یہ اسلام ہے۔ اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں، یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو، کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا۔
عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دیں. کہاں چلے گئے, کہاں ڈوب گئے. اتنا زوال, اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑھے گا. دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں, ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لائے, کس سے غلطی نہیں ہوتی. ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا. باقی طارق جمیل روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے, میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا. مجھ سے پوچھو تو صحیح, میں غلطی سے کہہ گئے, جان بوجھ کے کہہ گئے, ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا. اللہ نے توبہ رکھی ہے, کفر کی توبہ. یہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں, زوال ہے, زوال, خوفناک زوال ہے. جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے. طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے. عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا, اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا. اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا, آپ نے گلے لگا لیا, توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے. میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ, تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا. یہ میں زوال بتاؤ, آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے, کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے. ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر, کتے خنزیر. میرا نبی ایسے بولتا تھا. میں انسان ہوں, بول رہا ہوں, بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا. گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دائرہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. گستاخی کرنے سے, نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا, گناہگار ہے. نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ کتنا تعصب ہے, نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا. یہ گراوٹ ہے, زوال ہے. ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی. اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا. تمہارے لیے ہاتھ اٹھا, میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, پوچھ کے ہو. اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا. ایک لمحہ جہاں سانس کا تار ٹوٹتا ہے, اس کے اگلے لمحے طارق جمیل ہٹ کر میت آ جاتا, مولانا ہٹ کے ڈیڈ باڈی آ جاتا, ہاتھوں سے اٹھا کر زمین کی تہ میں دبا کے واپس آ کر. کسی کو یاد نہیں ہوتا کوئی ماں تھی جو راتوں کو تڑپتی تھی, کہیں بھی کوئی یاد نہیں کرتا کہ کوئی تھا, کسی کو یاد نہیں آتا ہے. یہ بے رحم دنیا کا بے رحم قانون ہے. لہذا جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کے لیے اس وفاؤں والے اللہ کو نہ چھوڑو. جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کی وجہ سے وفاؤں والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑو. جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ میری آپ کی عزت اور ذلت کا فیصلہ ہے, کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہے, بلندی اور پستی کا فیصلہ ہے, جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے. یہاں چیزوں کو تولا جاتا ہے, لوگوں کو ڈالر میں تولا جاتا ہے, سونے چاندی میں تولا جاتا ہے, گاڑیوں گھر میں تولا جاتا ہے. وہاں اللہ عمل میں تولے گا, بول میں تولے گا, اخلاق میں تولے گا. یہاں چیزوں کا وزن ہے, وہ بے وزن ہو جائیں گی. وہاں اعمال کا وزن ہوگا جن کا آج کوئی وزن نہیں. میں گالی دوں کوئی نظر نہیں آتا, میں دعا دوں کچھ نظر نہیں آتا, جھوٹ بولا کچھ پتہ نہیں, سچ بولا کچھ پتہ نہیں, حلال کمایا کچھ پتہ نہیں, شراب بیچ کے کمایا کچھ پتہ نہیں ہے. دونوں طرح نظام چلتا ہے, شراب کے پیسے سے بھی گھر چلتا ہے اور محنت مزدوری سے بھی گھر چلتا ہے, لیکن اوپر ایک سسٹم چل رہا ہے. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ پڑھ, تیری زندگی کی دیوار پر سب کچھ لکھا ہو, تیری زندگی کی کاپی پر سب کچھ لکھا ہو. آج عمل تو لے جائیں گے.
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ ناکام ہو گئے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہم اٹھائے ہی نہ جاتے، ہم اٹھائے ہی نہ جاتے۔ تو جب کسی کا اعلان ہوگا کس کی نیکیاں گھٹ گئیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اس دن کا سب سے خوفناک ٹائم، سب سے خوفناک پیریڈ ہے جب اللہ بلائے گا طارق جمیل کو بلاؤ، زینب کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سکینہ کو بلاؤ، اسلم کو بلاؤ، شاہد کو بلاؤ، آتیتک، خولتک، انعمت علیک، تین باتیں اللہ فرمائے گا، تجھے دیا اور بہت کچھ دیا اور موت تک دیا۔ ماذا صنعت فیہا، آج کیا کر کے آئے ہو، کیا لائے ہو؟ نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے۔ این المفر، کدھر جاؤں؟ تو جس کا نصیب ہارا اس دن اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور اس کے گناہ بڑھ گئے تو ایک اعلان ہوگا، فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی قد خفت موازینہ، نیکیاں گھٹ گئیں، شقی شقا، ناکام ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے بچائے۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں آنکھیں بند کر کے نہ موت آ جائے۔ جب اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو مرد ہے یا عورت، اللہ کا اعلان ہوگا خذوہ، گرفتار کر لیا جائے۔ یہاں پولیس آتی ہے، ادھر سے پکڑتی، یہاں ہاتھ کر لیا۔ اللہ کی پولیس آئے گی، یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں ایک فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یوں کرے گا، یوں، یہ سارا جبڑا نکل کے وہاں تک چلا جائے گا اور ایسے گرے گا کلا بازیاں کھا تو پھر اٹھ کے کہے گا رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟